صل علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدا لک یا ذا الجود والاحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابی القاسم المصطفى محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم عن عہدہم راعون۔ مومنین اور مومنات، پروردگار عالم نے ہمیں یہ جو وجود کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس وجود کی نعمت کو فقط عطا کر کے اپنے بندوں کو پروردگار عالم نے تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ جہاں سے اللہ نے اپنے بندوں کو وجود کی نعمت سے سرفراز فرمایا، یعنی کہ انسان نہیں تھا اور ہوا، وادی عدم سے وادی وجود کے اندر انسان، وادی حدوث کے اندر انسان کو پروردگار عالم نے منتقل کیا اور بھیجا۔ یہ نقطہ دراصل پروردگار عالم کی نعمتوں کا اختتام نہیں، بلکہ اس کی نعمتوں کا آغاز ہے۔ اللہ نے انسان کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد جو اس کی خلقت اور اس کے وجود کے تقاضے اور ضرورتیں تھیں، وہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ آنا، پروردگار عالم نے نازل کرنا اور اسے پیدا کرنا انسان کے ساتھ ساتھ شروع کر دیا۔ انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، آکسیجن موجود ہے سانس لینے کے لیے۔ انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں پروردگار عالم نے اگر دی ہیں، تو ان آنکھوں کو دکھانے کے لیے خوبصورت اور دلکش مناظر بھی پروردگار عالم نے خارج کے اندر رکھے ہیں۔ اگر انسان کو پروردگار عالم نے پیدا کر دیا، خلق کر دیا، اور اس کی ایک ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے لباس کو ڈھانپے، تو پروردگار عالم نے اپنے بدن کو ڈھانپے، تو پروردگار عالم نے اسے لباس جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اور اگر اس کی وجود کے تقاضے کے لیے غذا کی ضرورت پڑتی ہے، تو خدا نے اناج اگایا۔ اور کیسا پروردگار عالم نے نظام رکھا ہے کہ ایک گندم کے دانے کی مہیگی کے لیے، ایک گندم کے دانے کو مہیا کرنے کے لیے سورج چمکتا ہے، اس کی گرمی سے زمین کے اندر جو بیج ہوتے ہیں وہ پھوٹتے ہیں اور انہیں وہ غذائیت ملتی ہے۔ زمین کے اندر موجود وہ منرلز کہ جن منرلز کی عدم موجودگی کبھی بھی اس بیج کو پنپنے اور نرش اور ڈیولپ ہونے کے لیے موقع نہیں دے سکتی تھی۔ اتنی ساری نعمتوں کو پروردگار عالم نے رکھا، یہاں تک کہ چاند کی چاندنی کو رکھا، جو پھلوں میں رات کی چاندنی اور وہ جو روشنی ہے چاند کی چاندنی کی، وہ کیا کرتی ہے؟ پھلوں میں مٹھاس پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اب محبت کرنے والی ماں، شفقت کرنے والا باپ، سر پہ ہاتھ رکھنے والا باپ، کفالت کرنے والا باپ، ماں ہر لمحے پر ساتھ ساتھ ہے۔ اب یہاں آ کر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، پروردگار عالم نے سب کچھ مسخر کر دیا تیرے لیے اے انسان، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے۔
تو جو اللہ نے زمینوں میں خلق کیا تیرے لیے، آسمانوں میں خلق کیا تیرے لیے، مسخر کیا، ہمارے کنٹرول میں دیا یا نہیں دیا؟ پانی پروردگار عالم نے جو اللہ کی چیز ہے، اس کی پراپرٹی ہے، انسان کو پروردگار عالم نے اس پر کنٹرول عطا کیا کہ وہ پانی سے بجلی بنا لیتا ہے، پانی سے اپنی پیاس بجھا لیتا ہے، پانی سے تر و تازگی، بلکہ سب سے بڑی نعمت طہارت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ سورج، بہت ساری چیزیں سورج کے ذریعے سے انسان انجام دیتا ہے، یہ تو سب کچھ وہ ہے کہ جو خلق اللہ نے کیا ہے، خلق کرنے کے بعد عطا کر دیا اپنے بندے کو، مسخر کر دیا، تسخیر، انسان کو کنٹرول عطا کر دیا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا، اے بندہ بشر یاد رکھنا، سب کچھ خلق کیا تیرے لیے، تجھے خلق کیا اپنے لیے۔ اب جب تجھے خلق کیا اپنے لیے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جب میں نے تجھے خلق کیا، آنکھیں تیری ہیں، مگر اس کا حق یہ ہے کہ تو اس سے وہ دیکھے، یوں تو تیری مرضی ہے، تو جو چاہے گا ان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، تو جو چاہے گا اس زبان سے بول سکتا ہے، تو جو چاہے گا ان کانوں سے سن سکتا ہے، تو جہاں چاہے گا ان قدموں سے جا سکتا ہے، تو جو چاہے گا ان ہاتھوں سے کر سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، چھین سکتا ہے، دے سکتا ہے، مگر حق یہ ہے کہ جس کی آنکھیں ہیں ایسا کام کرنا کہ وہ راضی ہو جائے۔ ان قدموں سے تو اپنی مرضی کے بہت ساری جگہوں پر جا سکتا ہے، مگر جانے سے پہلے ایک بار یہ سوچ لینا کہ تیرے قدم تجھے وہاں پہنچا دیں جہاں اس رب العالمین، اس رب ذوالجلال، رب الارباب کی مرضی ہو جائے کہ جس نے تجھے یہ قدم عطا کیے ہیں۔ اب یہاں پر میں قرآن کریم کی ان معرکۃ لا رہا، بلکہ ہر آیت قرآن کریم کی معرکۃ لا رہا ہے، لیکن یہ آیت خاص طور سے ہمارے موضوع سے مرتبط، سورۃ المومنون کی وہ آیتیں کہ جسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا نے جب آمد ہوئی ہے آپ کی، آپ تشریف آوری ہوئی ہے اس دنیا میں آپ کی، اور جوف کعبہ کے اندر ہیں، رسالت ماں کی گود میں جب تک نہ آئے تب تک آپ نے آنکھیں نہ کھولی۔ بھائی پھول بھی تو امامت کا پھول ہے، اور یہ جو سورج ہے یہ نبوت کا سورج ہے، جیسے ہی نبوت کے سورج کی کرنیں امامت کے پھول پر پڑی ہیں، علی نے آنکھیں کھول دیں، اور جیسے آنکھیں کھولی ہیں ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ، اچھا یا رسول اللہ، رسالت مآب نے مولا کائنات کو دیکھا اور کہا خصصتنی بنظرک وخصصتک بالعلم، یا علی تو نے اپنی پہلی نظر، پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے تجھے اپنے علم سے مخصوص کیا۔ اب فرماتے ہیں یا علی کچھ سناؤ۔ اب مولا کائنات نے سنانا پوچھا کہ اگر صرف کچھ سناؤ کا جواب دے دیتے تو عام سی بات ہوتی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کا تو اندازہ ہو جاتا، علم کی گہرائی کا اندازہ نہ ہوتا۔ مولا کائنات علیہ السلام نے اس وقت کے جو فخر عیسیٰ ہیں، رسول کی گود سے گویا ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ کیا سننا پسند فرمائیں گے؟ تورات کہیں تورات سناؤں، زبور کہیں زبور سناؤں، انجیل کہیں انجیل سناؤں، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا کہیں تو لوح محفوظ سے پڑھ پڑھ کر قرآن کریم کی آیتیں سنانا شروع کر دوں؟ اور فرمایا سناؤ، قرآن سناؤ تم۔ اور مولا کائنات علیہ السلام نے قرآن کریم کی سورہ مومنون کی ابتدائی تقریباً 11 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون، پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یقیناً مومنین فلاح یاب ہو گئے۔ رسول اللہ نے کہا ہاں علی، تیرے ہی وہ شیعہ ہیں کہ جو مومنین ہیں کہ جو فلاح یاب ہو گئے۔ مومنوں کے امیر نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے مومنوں کی کامیابی کی بشارت سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے، اور اس کے بعد پھر مومنوں کے صفات کیسے ہوتے ہیں۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ ہم ان اللغو معرضون، کہ جو لغو اور بیکار اور فضول کی باتوں سے دور ہیں۔ ہم ان اماناتہم و عہدہم راعون، کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں۔ اور اسی پر کچھ جملے گفتگو ہماری آج کے حد تک ہونے والی ہے۔ کیا چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الایمان الامانہ، امانت جو ہے وہ افضل الایمان ہے، افضل الایمان کیا ہے؟ الامانہ۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے سمجھ لو اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ،
جس کے پاس امانت داری نہیں ہے. اب امانت داری جو ہے نا، یہ ساری کی ساری تمہید کس چیز کے لیے؟ اس ایک نقطے کے لیے، امانت داری، کہ جس پر آج ہم نے کچھ مختصر بات کرنی ہے، زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا. خاص طور سے میرا مخاطب آج کی حد تک، یوں تو بزرگان دعائیں دیں گے، تصدیق فرمائیں گے اور اصلاح فرمائیں گے، اور جوان خاص طور سے ان باتوں کو سنیں گے اور جتنا ہو سکے گا اپنی زندگیوں کے اندر اسے شامل کرنے کی کوشش کریں گے. بہت سارے جوان اپنے مسائل لے کر جب آتے ہیں اور مختلف سوال، ایسے سوال کہ جن کو سن کر انسانی عقل دنگ رہ جائے، تعجب میں آ جائے، اور ان جوانوں کے مسائل کو ایڈریس کرنا اور ان کا جواب ان تک پہنچانا بہت ضروری ہے. ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ مولا کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الذین ہم، یعنی مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے کہے پر جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اس پر پورا اترتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو امانت ان کے پاس ہوتی ہے اسے ادا کرتے ہیں، اس کی رعایت کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں. یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ کسی کے پاس 10 منٹ کے لیے کوئی چیز اپنا موبائل رکھ کے جاتے ہیں، تو جب واپس آتے ہیں آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ بہت سارے اٹیمپٹس کیے گئے اور اب آپ کا موبائل لاک ہو گیا ہے. وہ اٹیمپٹس کس نے کیے؟ جس کے پاس موبائل آپ نے امانت رکھا تھا اس نے اپنی پوری کوشش کر لی کہ وہ جو پاسورڈ آپ نے لگایا اس کو میں کھول لوں. شاید اس نے وہ پاسورڈ لگایا ہو. بلکہ امانت کی خیانت کہاں تک اس کو سمجھیں گے جانتے ہیں؟ میرا ساتھ بیٹھا ہوا دوست پاسورڈ لگا رہا ہے اور میں نے ترچھی آنکھوں کے ساتھ اس کا پاسورڈ پڑھ لیا، یہ بھی خیانت ہے. اور میں نے دیکھ لیا، مجھے پتا چل گیا 2425 پاسورڈ ہے. اب وہ یہاں سے گیا وضو کرنے، کوئی اور کام سے، روٹی لینے، کسی اور کام سے، میں نے فوراً اس کا موبائل اٹھایا 2425. اور اگر کچھ ہی چیزیں ہیں، اگر آپ نے ان کسی کا موبائل لے کر وہ چیزیں چیک کر لیں، آپ کو انسان کے کردار کا بخوبی پتہ چل سکتا ہے. لیکن عزیزان محترم، یہ تو صرف ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. چھٹے امام علیہ السلام مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت اللہ، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے سمجھ لو اس کے پاس ایمان نہیں ہے. ایمان کیا کرتا ہے؟ انسان کو روکتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے. ایمان انسان کو پروردگار عالم دیکھ رہا ہے اس بات کا احساس دلاتا رہتا ہے. ایمان انسان کو اس بات کا پتہ دیتا ہے، اس بات کا احساس دیتا ہے کہ وہ میرا مولا، کہ جس کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے، وہ میرا مولا سب جانتا ہے. میں کر رہا ہوں وہ تو ہے ہی ہے، مگر جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرے تصور سے گزر رہا ہے. ابو ہاشم جعفری اپنی سواری پہ سوار، 10ویں امام یا 11ویں امام علیہ السلام، مولا تشریف فرمائے اپنی سواری پر، مگر کہہ رہے ہیں ابو ہاشم جعفری فکر نہ کرو. کہا مولا کس بات کی؟ کہا جو تم سوچ رہے ہو. کیا سوچ رہے ہو؟ کیا سوچ رہا ہوں مولا؟ کہا وہ جو تم فکر کر رہے ہو کہ میں جب وطن واپس جاؤں گا تو میرا قرض کیسے ادا ہوگا. کہا تم فکر نہ کرو، زمین پر اترو اور یہ جو مٹی ہے اسے اٹھاؤ. اور مولا نے اپنے دست مبارک سے مٹی کو اٹھا کر اشرفیوں کی تھیلی میں بھرا اور کہا یہ تمہارے کام آئے گی. تو تھا بھی تو مولا کا صحابی، شک کرنے والا نہیں تھا مولا کی فضیلت میں. مولا پر پکا اور مضبوط ایمان تھا، مولا کے کہے پر بھی ایمان تھا اور مولا کے کیے ہوئے پر بھی ایمان تھا. اور جب کھولا ہے تو کہاں مٹی، سونا تھی، سونا. اور جب اس سونے کو بازار میں بیچا تو جتنی رقم تھی قرض کی بے عین ہی اتنی رقم کا وہ سونا بکا ہے بازار کے اندر. اچھا، ایک اور حدیث، بہت زبردست حدیث، اور پھر ہم مثالوں کی طرف جائیں گے. لا تنظروا الی صلاتہم و الی صومہم و الی تنتنہم باللیل، ان کی رات میں دیر دیر تک جاگنے کی طرف ان کو دیکھ کر مت پہچانا کرو. وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ صَوْمِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ، ان کی نمازوں کی ذریعے سے ان کو نہ پہچاننا، ان کے روزوں کے ذریعے سے ان کو نہ پہچاننا. اگر پہچاننا ہے تو دو چیزیں دیکھنا، صدق الحدیث و اداء الامانہ. ایک، وہ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، یا بس کہتے ہیں کہ یار تم کل آ جانا ہم دیکھ لیں گے اور پھر بات آئے گا ہی ہو جاتی ہے. اور دوسری بات اداء الامانہ، امانت کا پاس رکھتے ہیں یا نہیں، وعدے کا پاس اور امانت کا پاس. ان کو اگر پہچاننا ہے ہمارے مومنین کو، ہمارے شیعوں کو، تو کیسے؟ ان دو چیزوں کے ذریعے سے، صدق الحدیث، اداء الامانہ. تمہیں بہت سارے ایسے نظر آئیں گے جو لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، ان سے ایک نافلہ نماز نہیں چھوٹے گی،
ان سے بدھ کے دن کے اعمال نہیں چھوٹیں گے, ان سے جمعرات کے دن کے اعمال نہیں چھوٹیں گے, 13 رجب اور 15 رجب کے اعمال ان سے ترک نہیں ہوں گے. لیکن جب آپ بات کریں گے نا امانت کی, جب ان کی دکان پر جا کر بیٹھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو ویسے مفاتی بغل میں دبا کر گھومتے ہیں, لیکن جو یہاں پر بیٹھ کر رہے ہیں یہ کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, ہماری جان مولا پر قربان, ہماری جان آقا پر قربان, مولا ایک فارمولہ دے رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی کی نماز سے, روزے سے اٹریکٹ ہو کر اس پر اس طریقے کا بھروسہ نہ کرنا. اگر بھروسہ کرنا چاہتے ہو تو 2 چیزیں دیکھ لینا, کیا وہ جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے یا نہیں, اور جو وہ امانت اس کے پاس رکھواؤ تو واپس دے دیتا ہے سلامت یا نہیں. شیخ عباس قمی انتقال ہوا, بیٹے کے خواب میں آئے. شیخ عباس قمی فخر المحدثین ہیں, اور ان کے جو استاد ہیں شیخ حسین نوری, مرزا حسین نوری, وہ شیخ المحدثین ہیں, فخر المحدثین ہیں. یہ شیخ عباس قمی اس دنیا سے رخصت ہوئے, اور رخصت ہونے کے بعد اپنے بیٹے کے خواب میں آئے اور کہا بیٹا میری لائبریری میں جاؤ, اور وہاں پر ایک کتاب فلاں فلاں نام کی رکھی ہے فلاں فلاں ریک میں, وہ میرے دوست کی ہے, میری نہیں ہے, میرے پاس امانت کے طور پہ تھی, میں بورو کر کے لے کر آیا تھا پڑھنے کے لیے, مجھے واپس دینی ہے. تم میری طرف سے وہ جا کر کتاب اسے امانت جو اس کی ہے وہ واپس کر کے آؤ. گیا بیٹا, ریک سے نکالی, دھول لگی ہوئی تھی, صاف کرتے کرتے کتاب ہاتھوں سے گری, اور 4 کونوں میں سے ایک کونے کو تھوڑا سا ڈیمیج کیا. جیسے ہی یہ کتاب جا کر شیخ عباس قمی کے دوست کو واپس کیا, انہوں نے واپس آئے, رات میں سوئے, پھر سے بابا خواب میں آئے. شیخ عباس قمی نے آ کر کہا کہ جب تم وہاں گئے, تم نے کتاب دی, تو تم نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ کتاب میرے ہاتھوں سے گری تھی, 4 کونوں میں سے ایک کونا اس کا ڈیمیج ہوا تھا, اور تمہیں ان سے رضایت لے لینی تھی, اگر راضی نہ ہوتے تو جو وہ کہتے وہ کر دیتے. یہ کیا ہے, یہ اتنا زیادہ حقوق انسان پر کیا کہنے اس مکتب کے, کہ جس مکتب سے, جن کی حدیثیں ساری زندگی لکھ کر اور پڑھ کر اور سکھا کر اور سنا کر شیخ عباس قمی زندگی گزار کر گزرے. ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی تربیت یہ ہے کہ موت کے بعد بھی پروردگار عالم سے یقیناً اجازت ملی تو آئے ہیں خواب میں, اور بیٹے کو کہے جا کر وہ امانت باقی ہے وہ دے کر آؤ. ایک بہت بڑے عالم ہیں, اور ہلی خاندان کے عالم ہیں, یا پھر علامہ ہلی خود ہیں, یا پھر ان کے والد ہیں. ان کی اس دنیا میں آنے ان کی ولادت جو ہوئی ہے, اس سے پہلے ایک واقعہ یوں ہوا کہ ایک مقام سے گزر رہے ہیں, اور انہوں نے ایک نہر دیکھی کہ جس نہر کے اندر ایک سیب ہے کہ جو تیرتا ہوا آگے جا رہا ہے. بھوک شدید لگی ہوئی تھی, پانی پی رہے تھے, مگر بھوک چونکہ شدید لگی ہوئی تھی تو سیب کو دیکھتے ہی خیال آیا کہ میں سفر کے عالم میں ہوں, اور کیا اچھا ہو جائے کہ اگر یہ سیب مجھے مل جائے کھانے کے لیے تو مجھے طاقت آ جائے, میں سفر میں اور آگے بڑھ سکوں توانائی کے ساتھ. مگر یہ سوچا کہ ایسے اٹھا کر سیب کیسے میں کھا سکتا ہوں کہ کسی نہ کسی کے باغ کا یہ سیب ہوگا, کہ جو یقیناً اس کی ملکیت ہے, اس کی اجازت نہیں ہوگی, تو میں کیسے اٹھا کر کھا سکتا ہوں. اس سیب کو اٹھایا اور اس سیب کو لے کر چلے ہیں بیکورڈز, جہاں سے وہ نہر بہ رہی تھی اس کے الٹے سمت میں جہاں سے وہ پانی آ رہا تھا, اور اس سیب کو جہاں سے بہا کر لے کر آیا اس طرف چلے. اور چلتے دیکھا راستے میں کوئی بھی سیب کا باغ نہیں تھا سوائے ایک, اور اس باغ کے دروازے پر گئے, دروازے کو دستک دی. دستک جب دی تو پوچھا کہ اس گھر کا مالک, اس باغ کا مالک اگر ہو تو مجھے اس سے بات کرنی ہے. شخص آیا, آنے کے بعد کہا کہ جی کیا مسئلہ ہے, کہا یہ سیب آپ کے باغ کا ہے, کہا جی ہاں ہمارے باغ کا ہے. کہا کہ آپ کی اجازت ہے میں کھا لوں, کہا کہ کھا لیجئے کیا مسئلہ ہے, کوئی پرابلم کی بات ہے, کھا لیں آپ. کہا نہیں, یہ سیب یہاں سے اتنا دوری پر یہ سیب مجھے ملا, اور اس سیب کو میں نے کھانے سے پہلے مناسب یہ سمجھا کہ آپ سے اجازت لوں. کہا ایک شرط پر آپ کو اجازت دوں گا, اگر آپ میری بیٹی سے عقد کریں, نکاح کریں. اب وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں, منع نہیں کر سکے, ہاں کہا.
تو اس کے بعد کہا ایک مسئلہ، اور مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری اور زبان سے گونگی ہے۔ اب چونکہ وہ سیب ہے اور کھانا ہے اور بھوک لگی ہے اور ایک پریشانی کے اندر ہے، انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا۔ جب ایکسیپٹ کیا شادی ہو گئی، اور جب اپنے غرفہ زفاف کے اندر گئے، جب اپنے حجرے میں گئے، ایک عالم دین اس دنیا میں آئے گا، اس کا مقدمہ دیکھیے گا، پاکیزہ نسل کا مقدمہ کتنا پاک ہوتا ہے۔ جب گئے ہیں، اب وہ وعدہ پورا ہوا، نکاح ہوا، اپنی زوجہ، اب جو زوجہ ہو گئی، وہ باغ کے مالک کی بیٹی زوجہ ہو گئی، جیسے ہی سلام و کلام ہوا تو بول بھی رہی ہیں، دیکھ بھی رہی ہیں، سن بھی رہی ہیں۔ کہا کہ آپ کے بابا نے ایک بات کی تھی، وہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا اور یہ کہا تھا۔ نہ دیکھ سکتی، نہ اس نے کبھی دیکھا، نہ سنا، نہ بولا۔ کہ جواب کیا ہے اس کا؟ کہا یہ آپ کا امتحان تھا۔ میرے والد صاحب میرا نکاح کرنے کے لیے کسی ایسے امانت دار شخص کو دیکھ رہے تھے، کسی ایسے امین شخص کو دیکھ رہے تھے کہ جو اتنا ہی محتاط ہو جتنے محتاط آپ ہیں، اتنی احتیاط کرنے والا ہو جتنی احتیاط کرنے والے آپ ہیں۔ ان کا جو کہنا کہ کبھی نہیں دیکھا، تو کیا نہیں دیکھا؟ نامحرم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ بولا نہیں ہے، بولتی نہیں ہے کبھی، تو کیا کبھی نہیں بولتی؟ نامحرم سے گفتگو نہیں کرتی۔ نہیں سنا، کیا نہیں سنا؟ کبھی کوئی حرام آواز نہیں سنی۔ اتنی پاکیزہ اگر کوئی بچی ہے تو اس کے لیے کیسا پاک بیٹا ہونا چاہیے، وہ انہیں آپ میں نظر آیا کہ اتنے دور سیب، بہتے ہوئے سیب کو بھی آپ نے بغیر مالک کی اجازت کے نہیں کھایا۔ کیا پیک پر امانت داری ہے۔ اب جب مقدمہ ایسا رکھا جائے گا تو پھر اولاد علامہ ہلی جیسی نہیں ہوگی تو پھر کس کی جیسی ہوگی؟ اب یہاں پر رک کر میں عرض کروں گا، ہمارے جوان، ان کے مسائل ہیں یہ کہ بہت اچھی لگتی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت ماشاءاللہ 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 الا ماشاءاللہ الا آخری۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اپنی شریک سفر ڈھونڈنے سے زیادہ بہتر آپشن یہ ہے، اور بہتر مناسب تر بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کی ماں تلاش کرو، کہ جو تمہاری اولاد کی ایسی تربیت کر سکے، جس کی کوکھ سے ایک ایسی اولاد اس دنیا میں آئے کہ جو پاک و پاکیزہ ہو۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے خانوادے اور خاندان ہیں، ان پر پروردگار عالم کا ایسا خاص کرم ہے، ایسی خاص عنایت ہے۔ ذکر اہل بیت کی بڑی برکتیں ہیں، مجلس اعزا کی بڑی برکتیں ہیں، فرش اعزا کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ ہوں تو انسان اور زیادہ چیزوں کو سمیٹ سکتا ہے۔ لہٰذا ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، 3 طرح کی امانتیں ہوتی ہیں، مختصر کر کے اور بات کو اختتام کی طرف لے جائیں۔ 3 طرح کی امانتیں: رسالت ماب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امیر المومنین امام المتقین سید الوصیین علیہ الصلوۃ والسلام، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول سے جو کچھ میں نے سیکھا اس کا خلاصہ 2 چیزوں کے اندر ہے: صدق الحدیث، اداء الامانہ۔ سچ بولو، جو بولو وہ سچ بولو۔ تم یقیناً ڈرتے ہو کہ سچ بولوں گا تو پھنسوں گا، لیکن یاد رکھو اگر جھوٹ بولو گے تو زیادہ پھنسو گے۔ سچ بول کر پھنسنا ہے۔ تمہیں لگتا ہے نا کہ تم سے کوئی غلطی ہو گئی، سچ بول دو، ایک جملہ بول کے نکل جاؤ، ایک تکلیف اٹھاؤ، سچ بولنے کی تکلیف، اور اس کے بعد آرام ہی آرام۔ لیکن اس ایک تکلیف کو بچایا اور جھوٹ بول دیا تو یاد رکھنا اس ایک جھوٹ کے لیے وہ ایک جھوٹ تم سے اور 100,000 جھوٹ بلوائے گا۔ یعنی ایک تکلیف سے بچو گے، 10-15 تکلیفیں پال لو گے۔ لہٰذا اس ایک تکلیف کو اٹھا لو اور بہت ساری تکلیفوں اور آفتوں سے نجات پا جاؤ۔ اور اس کی برکت دیکھنا کہ جب تم سچ بولو گے، خدا تعالیٰ خود تمہاری زبان میں ایسی تاثیر پیدا کرے گا کہ جس بات سے تم خوف زدہ تھے وہ تمہارے بغل گیر نہیں ہوگی۔ تم ڈر رہے تھے کہ کوئی تمہیں ڈانٹ دے گا، نہیں ڈانٹے گا، بول دو سچ۔ اور یہ اللہ سے بات کرو نا، خدا سے بات کرو، ائمہ اطہار کو وسیلہ بناؤ۔ کیوں ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہیں آتے؟ کیوں اپنی جبین عشق کو مولا امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نہیں جھکاتے؟ کہو وہ جو مدینہ سے خیبر آ گیا رسول کے بلانے پر، وہ کائنات کا مشکل کشا اپنے چاہنے والے، اپنے عاشق کے در پر نہیں آئے گا اس کی مشکل کشائی کے لیے؟ یاد رکھنا
انہیں پکارو یا علی مدد کہو، سچ کہہ دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، 3 طرح کی امانت ہے۔ ایک انسان کی امانت داری اللہ کی طرف، دوسری انسان کی امانت داری دوسرے انسانوں کی طرف، اور تیسرے انسان کی امانت داری انسان کی اپنی نفس کی طرف۔ میں مختصر بیان کر کے بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی، پروردگار عالم کی طرف جو امانت داری ہے، بھائی واجب اللہ نے بہت ساری چیزیں کی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یہ ساری چیزیں، اور یہ ایک پورا ایسا کوڈ آف لائف ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرتا ہے، نماز انسان کی عمر بڑھانے کا سبب بنتی ہے، روزہ انسان کو بیماریوں سے بچانے کا سبب بنتا ہے، اس کی روح کو مضبوط کرتا ہے، اس کے چہرے پر نور لے کر آتا ہے، نماز شب انسان کو کبھی رزق و روزگار کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہونے دیتی۔ یہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے اس کے فوائد ہیں۔ تو پروردگار عالم کی جانب جو اس کے حقوق کی امانت داری ہے، اس کے جو جانب ہماری امانت داری بنتی ہے اس کو ادا کرنا۔ دوسرا، انسان کی امانت داری دوسرے انسانوں کی طرف، مال، جان، عزت، احترام، مشورہ اگر کر رہا ہے تو امانت داری کے ساتھ مشورہ دینا، اس کے جو حقوق ہیں وہ۔ کیا ایک مومن کا دوسرے مومن کی طرف حق ہے؟ یہ ہمارا ایک ٹاپک مستقل ہو سکتا ہے کہ جس پر بات ہو، لیکن فقط ہم یہاں رک کر اس کا مال، کیا میں مثالیں دوں؟ میں کوئی مثال ایسی نہیں دینا چاہتا کہ بات اسپیسیفائی ہو جائے، لیکن کسی ایک وعدے کے نام پر آپ نے پیسے لیے اور اس کے بعد اسی رات کی فلائٹ لی اور شہر چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ صاحب کہاں گئے؟ کہا وہ فلاں سے پیسے لیے تھے، فلاں سے لیے تھے، فلاں سے لیے تھے، کوئی 15-20 لوگوں سے، کوئی بہت سارے پیسے جمع کیے، تو وہ سمجھ رہا ہے بہت سارے، کتنے دن تک چلیں گے وہ پیسے؟ لیکن وہ اگلی فلائٹ لے کر نکل گئے، غائب ہو گئے۔ اچھا، مال کی امانت داری، جان کی امانت داری، کسی کے ساتھ ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ اس کی جان خطرے میں آ جائے۔ آ جائیے، کسی نے مشورہ کیا، اب میرا دوست ہے، مجھ سے مشورہ کر رہا ہے کلاس میں کہ میں یار کون سی کتاب پڑھوں، کون سی کتاب نہ پڑھوں۔ اب میرے ذہن میں آیا، اس نے مجھ سے مشورہ کیا، چلو میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ فلاں کتاب پڑھو، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر میں امانت داری کے ساتھ مشورہ دوں گا تو وہ آگے نکل جائے گا۔ ایک خوف پیدا ہو رہا ہے میرے دل میں، اور وہ کیوں مجھ سے آگے نکل جائے، لہٰذا میں اس کو صحیح مشورہ نہیں دیتا۔ غلط بات ہے، امانت داری نہیں، خیانت ہے۔ آ جائیے عزت اور احترام، میں کیا کہوں عزت اور احترام، ہماری محفل کے اندر سب سے زیادہ بارز اور سب سے زیادہ برائٹ بچہ وہ نظر آتا ہے کہ جو دوسروں کی سب سے زیادہ عصمت دری کرے، سب سے زیادہ جو کسی کی لیگ پولنگ کرے، جو اتنی اچھی سے لیگ پولنگ کرتا ہے وہ اتنا اچھا بچہ ہے۔ حرمت المومن افضل من حرمت الکعبہ، کعبے کی حرمت سے افضل ہے مومن کی حرمت، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو یہ امانتیں۔ اب آ جائیے، میں نے بات کو مختصر کیا، انسان کی امانت داری انسان کی اپنے نفس کی طرف، 4 بجے تک جاگ رہے، کھانا وقت پہ نہیں کھا رہے، نیند ایسا ہی ہے، نیند ایسی ہی ہے انسان کے لیے کہ جیسے انسان نے کھانا نہ کھایا ہو وقت پر، جو دوا کھانی تھی وہ دوا نہ کھائی، اور بہت ساری چیزیں۔ انسان کی اپنے نفس کی طرف جو امانت داری ہے وہ خود ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کی، اور اسی کے اندر پھر آ جاتی ہے دوبارہ وہ بات جو خدا کے حقوق سے لنک ہوتی ہے کہ وہ حقوق کے جو انسان کے دوسرے انسان پر ہیں وہ بھی ادا کرے، اور جو انسان کے پروردگار عالم کی طرف ہے انہیں بھی ادا کرے۔ یہاں پر ہم بات کو روکیں گے، یوں تو کرنے کے لیے باتیں بہت ساری ہیں، لیکن ایک اور روایت کی جس کے اندر یہ کہا کہ پروردگار عالم نے جو جتنے انبیاء کو بھیجا ان کا اگر نچوڑ نکالیں تو صرف 2 چیزیں ہیں، صدق الحدیث، اداء الامانہ۔ ایک یہ کہ سچ بولیں، اور دوسرا امانت داری کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو اپنے وعدوں کو وفا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو امانتیں ہمارے پاس ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اسے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رسول پر بھی جو امانتیں تھیں اور ان کی جو امانت داری کی فریضے تھے انہوں نے کیسے بخوبی انجام دیے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر علی کو مولا بنایا، من کنتو کا اعلان کیا، اور اسی حدیث اسی غدیر کے دن جو رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا اس میں اور 2 امانتیں ہمارے سپرد کی جاتے جاتے، قرآن اور اہل بیت، اطرت اہل بیت۔ یہ وہ امانتیں تھیں جو رسول کے پاس تھیں، ہمارے لیے رسول دے کر گئے۔ خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم رسول کی دی ہوئی امانتوں کو کے ساتھ جڑے رہیں، ان سے متمسک رہیں۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما،
ہمیں مولا و آقا کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وآل محمد